بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شرح میت عامل کے 5ویں ویڈیو اور النوع الاول کے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ النوع الاول حروف تجر الاسم، فرما رہے ہیں کہ پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ فقط تو بس، یعنی بس صرف یہ اسم کو جر دیتے ہیں۔ وَتُسَمَّى حُرُوفًا جَارَةً، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ۔ وَهِيَ 17 حرفاً، اور یہ کل 17 حروف ہیں۔ اس عبارت کی سب سے پہلے ہم ترکیب کریں گے، پھر اس کے تحت جو قواعد ہے وہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو آئیے ترکیب شروع کرتے ہیں۔ النوع موصوف، الاول صیغہ واحد مذکر اسم تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اور اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ موصوف ہے۔ اس میں تفضیل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمی ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا۔ حروف موصوف ہے، تجر صیغہ واحد مؤنث غائب، اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اور اس ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ہے موصوف۔ الاسم مفعول بہ، تجر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب فقط کی ترکیب کرتے ہیں۔ فا فصیحہ قط، اس میں فعل ہے بمعنی انتہی، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اس میں فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر جزا۔ اس کی شرط اذا جررت بہل اسم معذوف ہے، اذا ظرف زمان ہے بمعنی شرط مفعول فی مقدم، جررت صیغہ واحد مذکر حاضر ہے اور اس میں تا ضمیر مرفوع متصل بارز فاعل، با حرف جار ہے، ہا ضمیر مجرور متصل، اور یہ جو ضمیر ہے اس کا مرجع حروفن ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق جررتا فعل کے، الاسم مفعول بہ، جررتا فعل اپنے فاعل اور متعلق مفعول بہ اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ آئیے بقیہ کی ترکیب کرتے ہیں۔ واو حرف عطف، تسمى صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت مجہول، اور یہ باب تفعیل سے اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر نائب الفاعل، اور اس ضمیر کا مرجع حروفن ہے۔ حروفن موصوف ہے، جارتن صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر فاعل، اور اس ضمیر کا جو مرجع ہے راجع بسوء موصوف، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ، تسمى فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ معطوفہ ہوا۔ آگے واہیہ ہے واو حرف عطف، ہی ضمیر مرفوع منفصل، یہ بنے گی مبتدا، اور یہ ضمیر لوٹ رہی ہے حروف جارہ کی طرف۔ 17 مرکب بنائی ممیز، حرفاً تمہیز، ممیز اپنی تمہیز سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ معطوفہ ہوا۔ اب یہاں سے آگے کچھ قواعد سماعت کیجئے۔ شرط معذوف کی جزا پر جو فا لائی جاتی ہے جسے فائے فصیح کہتے ہیں، تو یہ فائے فصیح جو فقط کے شروع میں ہے فائے فصیح ہے، اور حروف جارہ کی وجہ تسمیہ جرہ یا جرو کا معنی ہے کھینچنا۔ یہ حروف بھی چونکہ فعل یا شبہ فعل یا معنی فعل کے معنی کو کھینچ کر اپنے مدخول یعنی اسم تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کو حروف جارہ کہتے ہیں۔ طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی حروف جارہ جو عبارت میں آگے تو اس کا کیا کریں، تو اس کا کچھ نہیں کرنا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ حروف جارہ عبارت میں کچھ بھی نہیں بنتے سوائے اس کے کہ یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ اگر اس کا متعلق عبارت میں موجود ہو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہم اس کا متعلق محذوف نکالیں گے۔ بھی یاد رکھیے گا حروف جارہ کبھی بھی مبتدا نہیں بنتے، اور اگر خبر بنتے ہیں تو وہ بھی خبریں قائم مقام بنتے ہیں یا پھر شبہ جملہ اسمی ہو کر خبر بنتے ہیں۔ حروف جارہ کل 17 ہیں۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الہ۔ امید ہے یہاں تک کی باتیں اور ترکیب آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔